کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا۔ ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا۔ کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا۔ حضرت نظام الدین اولیاء بر صغیر پاک و ہند کے مشہور صوفی بزرگ ولی اللہ چشتیہ سلسلے سے تعلق، ان کے بعد بابا فرید الدین گنج شکر، بختیار کاکی اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی اسی سلسلے کے بزرگ گزرے۔ حضرت نظام الدین اولیاء جب اپنے مریدوں میں تشریف فرما ہوتے تھے تو ایک جملہ بڑے تواتر کے ساتھ کہا کرتے، بارہا ایک بات کہتے تھے، ہم سے تو دھوبی کا بیٹا بھی خوش نصیب نکلا، ہم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا، ہم سے تو دھوبی کا بیٹا بھی خوش نصیب نکلا، ہم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا۔ یہ جملہ بار بار دہراتے تھے، اور کمال بات یہ کہ یہ جملہ ان کی زبان پر ہوتا اور غش کھا جاتا، اس سے آگے کچھ نہیں کہہ پاتے تھے۔ ایک دن ان کے مریدوں نے پوچھ لیا، بڑا اصرار کیا کہ حضرت یہ دھوبی کے بیٹے والا کیا ماجرا ہے، یہ کیا بات ہے جو آپ بارہا کہتے ہیں اور غش کھا جاتے ہیں؟ جب بہت اصرار بڑھا تو انہوں نے اس کا پس منظر بتایا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک دھوبی کے پاس محل سے کپڑے دھلنے آیا کرتے تھے، اور وہ میاں بیوی کپڑے دھوتے، تہہ کرتے اور واپس محل پہنچا دیتے۔ ان کا ایک بیٹا بھی تھا جو کپڑے دھونے میں اپنے والدین کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ بادشاہ کے محل سے جو کپڑے آتے تھے ان کپڑوں میں شہزادی کے کپڑے بھی تھے۔ دھوبی کا بیٹا شہزادی کے کپڑے دھوتے دھوتے شہزادی کے نادیدہ عشق میں مبتلا ہو گیا۔ نادیدہ عشق یعنی کہ بن دیکھے، ظاہر اس نے کبھی دیکھا نہیں تھا شہزادی کو، لیکن اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ اب عشق کے اس جذبے کے جاگ جانے کے بعد تو جیسے اس جوان کے اطوار ہی تبدیل ہو گئے۔ وہ شہزادی کے کپڑے الگ کرتا، انہیں خوب اچھی طرح دھوتا اور انہیں استری کر کے ایک خاص انداز میں، بڑے نرالے انداز میں تہہ کر کے رکھتا۔ دن گزرتے گئے اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ آخر اس کی والدہ نے اس تبدیلی کو محسوس کیا اور اس نے اپنے شوہر سے یعنی دھوبی کے کان میں خسر خسر کی کہ یہ تو لگتا ہے سارے خاندان کو مروائے گا، یہ تو شہزادی کے عشق میں مبتلا ہو گیا ہے۔ ایک دھوبی کا بیٹا شہزادی کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ بس یہ سننا تھا کہ دھوبی نے بیٹے کے کپڑے دھونے پر پابندی لگا دی۔ لڑکے کو جب اس خدمت سے ہٹایا گیا تو پہلے تو بہت مایوس ہوا، کچھ دنوں بعد بیمار پڑ گیا، چند دن کے بعد فوت ہو گیا۔ ادھر محل میں کپڑوں کی دھلائی اور تہہ بندی کا انداز بدل گیا، کیونکہ اب وہ بیٹا، وہ شخص جو یہ سارا کام کرتا تھا وہ تو دنیا میں نہیں رہا۔ تو جب محل میں کپڑوں کی دھلائی اور تہہ بندی کا انداز بدلا تو شہزادی نے دھوبن کو بلا بھیجا اور اس سے پوچھا، میرے کپڑے کون دھوتا ہے؟ دھوبن نے جواب دیا، شہزادی آ رہی ہے، میں دھوتی ہوں۔ شہزادی نے کہا، اچھا پہلے کون دھوتا تھا؟ دھوبن نے جھوٹ کہا، اس نے کہا نہیں دھوتی تھی۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو ایسا کرو کہ یہ اس کپڑے کو طے کرو ذرا۔ اب دھوبن سے ظاہر ہے وہ کپڑا ویسے تو طے نہ ہو پایا کہ جس طریقے سے اس کا بیٹا طے کرتا تھا۔ شہزادی بھانپ گئی کہ یہ کچھ معاملہ ذرا کچھ گڑبڑ ہے۔
शहजादी ने उसे डांटा, कहा तुम झूठ बोल रही हो, सच सच बताओ क्या मामला है वरना सजा मिलेगी। अब धोबन के पास सच बोलने के सिवा कोई चारा रह नहीं गया था। ज़ारो कतार रोने लगी और शहजादी के सामने सारा वाकया बयान कर दिया। शहजादी ये सब कुछ सुनकर कुछ देर के लिए सकते रहा, फिर उसने सवारी तैयार करने का हुक्म दिया। फूलों का एक टोकरा मंगवाया और शाही बग्घी में सवार होकर मकतूले मोहब्बत की कब्र पर सारे फूल चढ़ा दिए। और उस दिन के बाद जिंदगी भर उस शहजादी का यह मामूल रहा कि वो इस धोबी के बच्चे की बरसी पर उसकी कब्र पर फूल चढ़ाने जरूर जाया करती थी। ये सारा ये वाकया हुआ। अब ये बात सुनाने के बाद, क्योंकि बहुत सारी बातें जो कि हम बस सुन लेते हैं और बात खत्म हो जाती है, उससे बहुत सारी चीजें अखज़ की जा सकती हैं, वो हम नहीं करते। अब आपको याद है कि सारा वो वाकया है जो कि हजरत निजामुद्दीन औलिया अपने मुरीदों को बता रहे हैं कि वो क्यों बार बार ये कहते हैं कि हमसे तो वो धोबी का बेटा ज्यादा खुश नसीब रहा, बाजी ले गया। अब ये सारा वाकया सुनाने के बाद हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने मुरीदों को मुखातिब करके कुछ बड़ी अजीब बातें की और यही हासिल गुफ्तगू। आप फरमाते हैं कि अगर एक इंसान से बिन देखे मोहब्बत हो सकती है तो अल्लाह से बिन देखे मोहब्बत क्यों नहीं हो सकती? एक इंसान से मोहब्बत अगर एक इंसान के मिजाज में तब्दीली ला सकती है तो अल्लाह ताला से मोहब्बत हमारे मिजाज में शाइस्तगी क्यों नहीं ला सकती? और अगर एक इंसान दूसरे इंसान के बिन देखे इश्क में मुब्तला होकर पूरे खुलूस से उसके कपड़े धो सकता है, तो क्या हम अल्लाह के इश्क में मुब्तला होकर पूरे खुशू खुजू से उसको याद नहीं कर सकते, उसकी नमाज नहीं पढ़ सकते? अगर शहजादी मोहब्बत से तयशुदा कपड़ों के अंदाज को पहचान सकती है, तो जो शहजादी का भी खालिक है, जो आपका भी खालिक है, जो मेरा भी खालिक है, वो रब क्या मोहब्बत से पढ़ी गई नमाज और खुलूस से रखे गए रोजे का अजर नहीं देगा? इसीलिए कुरान मजीद में इरशाद हुआ, आयत का तर्जुमा, तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूंगा, और मेरा शुक्र अदा करो और कुफ्रान नेमत हरगिज ना करो।